بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ظفر مقصود اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ظفر مقصود آفیشیل۔ ناظرین، سب سے پہلے بات کریں گے آج لاہور میں آج پاکستان تحریک انصاف کی ریلی تھی، اور وہ ریلی جو ہے زمان پارک سے داتا دربار تک جانی تھی، اور اس کی قیادت پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب نے کرنی تھی۔ پر اس سے قبل جو امپورٹڈ حکومت ہے اور ان کے جو ذاتی ملازم اس وقت بنے ہوئے ہیں، وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی صاحب، انہوں نے سب سے پہلے تو دفعہ 144 نافذ کری۔ دفعہ 144 نافذ کر دی کہ جلسے جلوس ریلیوں مظاہروں پر جو ہے وہ پابندی ہے، کیونکہ جلسے اور جلوسوں سے ڈر لگ رہا ہے، سہمی ہوئی حکومت ہے، ڈری ہوئی حکومت ہے۔ نوبت یہ آ گئی ہے کہ اب پتلی پتلی گلیوں میں جلسیاں کر کے جو ہے وہ سیلفیاں بنائی جا رہی ہیں، اور پھر بتایا جا رہا ہے ویل ڈن شیخو پورا، بہت زبردست شیخو پورا۔ جس شرم کا مقام ہے کہ میدانوں سے گلیوں میں آ گئے ہیں، اس کے بعد بھی جو ہے وہ ہوش کے ناخن نہیں لے رہے ہیں، عوامی فیصلے جو ہے وہ نہیں پڑھ رہے ہیں، نوشتہ دیوار نہیں پڑھ رہے ہیں۔ تو خیر دفعہ 144 نافذ کری۔ وزیر اعلیٰ پنجاب جو بغل بچہ ہے، جو زرداری کا لے پالک بچہ ہے، اس نے جو ہے دفعہ 144 نافذ کرنے کے بعد جلسے جلوسوں پر پابندی لگائی، جبکہ پتہ تھا کہ آج پاکستان تحریک انصاف کی جو ہے وہ ریلی ہے، اور پاکستان بچاؤ عدلیہ بچاؤ پر اس ریلی سے خوفزدہ تھے کہ ایسا نہ ہو کہ 30 اپریل تک کا انتظار ہی نہ ہو اور لاہور آج فیصلہ سنا دے کہ ہمیں مسترد کر دیا گیا ہے۔ ویسے تو مسترد آپ روز ہو رہے ہیں، روز پاکستان دیکھ رہا ہے آپ کو کہ کل جس طریقے سے شیخو پورا کی پتلی گلی میں آپ نے جلسی کی ہے، اس کے بعد آپ جو ایکسپوز ہو گئے ہیں تو اب کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو دفعہ 144 نافذ کری۔ اس دفعہ 144 نافذ کرنے کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنان جو قافلے زمان پارک کی جانب جا رہے تھے، ان پہ مال روڈ پر جو ہے وہ شیلنگ کی گئی، لاٹھی چارج کی گئی، میدان جنگ کا جو ہے وہ سما وہاں پیدا کر دیا گیا۔ قیدیوں کی گاڑیوں میں پکڑ کے کارکنان کو جو ہے وہ گرفتار کر کے جو ہے وہ ڈالا گیا، اور پھر ایک بار دوبارہ جو ہے وہ 25 مارچ کی جو تاریخ ہے اس کو جو ہے وہ دہرایا گیا۔ جس طریقے سے اس سے پہلے رانا ثناء اللہ نے لانگ مارچ پہ جو کام کیا تھا، آج وہی کام جو ہے وہ نگراں حکومت کرتی ہوئی نظر آئی، اور پاکستان تحریک انصاف کی اس ریلی کو سبوسار کرنے کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب نے پہلے دفعہ 144 اور اس کے بعد پولیس ایکشن جو ہے وہ اس پہ کیا تو یقیناً اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے ہے۔ پر کیا اس عمل سے کیا آپ اپنی شکست کو جو ہے وہ چھپا سکتے ہیں؟ کیا آپ اس عمل سے جو ہے وہ جیت کے واپس آ سکتے ہیں؟ کیا آپ کا اس طرح سے ظلم اور جبر سے کسی کو سیاسی سرگرمیوں سے روکنا اس بات کا اندیہ نہیں ہے؟ کیا یہ اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ آپ اپنی شکست تسلیم کر چکے ہیں؟ کیا آپ جو ہے نہیں جانتے کہ پاکستان تحریک انصاف جو آج ریلی کر رہی تھی، اس سے جو دیوار پہ تحریر لکھی جاتی، یہ تحریر پاکستان مسلم لیگ ہم ساری زندگی نہیں مٹا سکتی تھی کہ کس طریقے سے جو ہے آج لاہور نے عمران خان کے ساتھ نکل کے جو ہے وہ اپنا فیصلہ سنا دیا ہے۔ تو اس فیصلے کو دیکھنے سے پہلے، اس فیصلے کو سننے سے پہلے اس امپورٹڈ حکومت نے آج ریلی پہ جو ہے وہ کریک ڈاؤن کر دیا۔ زمان پارک جانے والے تمام راستوں کو کنٹینرز لگا کے سیل کر دیا گیا ہے۔ زمان پارک میں جو لوگ اس وقت موجود ہیں ان کو جو ہے وہ محصور کر دیا گیا ہے۔ کسی نقل و حمل کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ اندر صحافی بیٹھے ہوئے ہیں، اینکرز بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے ریلی کی کوریج کرنی تھی، اور بتایا جا رہا ہے کہ پنجاب پولیس جو ہے وہ ریلی کے شرکا پہ جو ہے وہ وحشیانہ تشدد جو ہے وہ کر رہی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے اس کی مذمت بھی کی ہے۔ فاروق حبیب صاحب نے قوم سے جو ہے وہ پرامن رہنے کی اپیل بھی کی ہے، کیونکہ یہ تو چاہتے ہی حکومت یہ ہے کہ کسی طریقے سے حالات اس سمت میں چلے جائیں کہ یہاں جو ہے وہ جمہوریت کی بساط جو ہے وہ لپیٹ دی جائے۔ ویسے تو جمہوریت کی بساط آپ نے بھی لپیٹی ہوئی ہے، کوئی جمہوری کام تو ہے نہیں جو آپ کر رہے ہیں۔ آپ نے اس ملک میں رانا ثناء اللہ اور رانا ثناء اللہ کی جو ٹیم ہے، جو انہوں نے گنڈے پالے ہوئے ہیں، انہوں نے سول مارشل اللہ تو لگا دیا ہے۔ ملک میں سول مارشل اللہ جو ہے وہ نافذ ہو گیا ہے، اور سول مارشل اللہ میں آپ جلسی کریں تو آپ کو اجازت ہے، آپ سیاسی پروٹوکول لے کے نکلیں تو اجازت ہے، آپ وزیر اعظم
ہاؤس کے خرچوں پہ جو ہے وہ کمپینیں کریں تو آپ کو اجازت ہے، اور جہاں آپ کے مخالف جو ہے وہ کوئی ریلی کرے تو دفعہ 144 بھی نافذ ہو جاتی ہے، پولیس کریک ڈاؤن بھی ہو جاتا ہے، گرفتاریاں اور چھاپے بھی شروع ہو جاتے ہیں۔ تو آپ کی یہ جو جسے میں کہوں کہ یہ آپ کی جو پریشانی ہے یہ بتا رہی ہے کہ انتخابات میں آپ شکست کھا چکے ہیں، آپ قوم کے درمیان، عوام کے درمیان جانے سے ڈرتے ہیں اور عوامی فیصلے سے بھی ڈرتے ہیں۔ عوامی فیصلے سے ڈر کا یہ نتیجہ ہے کہ آج آپ نے لاہور کو عمران خان کے ساتھ نکلتا دیکھ کر آج نوشتہ دیوار پڑھنے کی زحمت بھی نہیں کری، اور آپ نے جو ہے آج اس پہ کریک ڈاؤن کروا دیا، اور اس کریک ڈاؤن میں محسن نقوی کا بڑا کردار ہے تو نگراں وزیر اعلیٰ، کام تو ان کا الیکشن کروانا تھا اور اداروں کے ساتھ تعاون کرنا تھا، پر یہ ایجنڈے پہ جو ہے وہ اپنے آقاؤں کے ہیں، اور ان آقاؤں کے ایجنڈے پہ آج جو سب کچھ لاہور میں ہو رہا ہے، جو مال روڈ پر ہو رہا ہے، جو زمان پارک کے اطراف ہو رہا ہے، جواب تو ان کو دینا پڑے گا، اور جواب ان سے قوم مانگے گی، اور جب قوم ان سے جواب مانگے گی تو انہوں کو انتخابات میں آنا پڑے گا، اور جب قوم انہیں مسترد کرے گی تو یہ ان کے لیے جو ہے وہ جواب ہوگا۔ پر جس طریقے سے آج پاکستان تحریک انصاف کو روکنے کی کوشش کی گئی ہے، الیکشن کمپین کو روکنے کی کوشش کی گئی ہے، آج پاکستان تحریک انصاف اپنی الیکشن کمپین کا آغاز کرنے جا رہی تھی، عدلیہ کے حوالے سے یہ ریلی تھی، عدلیہ کا وقار بچانے کے حوالے سے، آج پاکستان کو بچانے کے حوالے سے یہ ریلی تھی، اور اس ریلی پہ تشدد جو ہے وہ بہت سارے چہروں پہ سے جو ہے وہ نقاب اتار کے چلا گیا کہ کون ہے جو نہیں چاہتا کہ عدلیہ کا وقار بحال ہو، کون ہے جو نہیں چاہتا کہ پاکستان جو ہے اس بحران سے نکل کے جو ہے وہ ترقی کے سفر پہ آ سکے، وہ کون ہے جو نہیں چاہتا کہ ہم ایکسپوز ہو جائیں، وہ کون ہے جو نہیں چاہتا کہ ہم جو ہے اپنے شہر میں جو ہمارا گڑھ تھا وہاں ہم دیکھیں کہ عمران خان کے ساتھ آج وہ شہر نکلا ہوا ہے۔ تو یہ وہ تمام چیزیں تھیں جس نے مجبور کیا، کیونکہ دوسری طرف تو کوئی مصیبت نہیں پڑ رہی ہے، دوسری طرف تو بالکل کھلی اجازت ہے، بلکہ پروٹوکول دیا جا رہا ہے، پنجاب حکومت کی جانب سے بھی پروٹوکول دیا جا رہا ہے، وزیر اعظم ہاؤس کے خرچوں پہ وزیر اعظم کی بھتیجی جو ہے وہ جلسے کرتی پھر رہی ہے، پروٹوکول انجوائے کرتی پھر رہی ہیں، بھلے وہ جلسی ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ شیخو پورہ کی تنگ گلیوں میں جو ہے وہ سیلفیاں ہی کیوں نہ ہو، پر کام تو آپ کر رہے ہیں۔ تو پھر مخالفین سے جو ہے وہ اتنا ڈر کیوں ہے، اتنا سہمے ہوئے کیوں ہیں، اتنی شکست کا خوف کیوں ہے؟ یہ خوف کہ بت قوم جو ہے وہ توڑ چکی ہے، یہ خوف کہ بت جو ہے قوم اپنی پیروں میں جو ہے وہ روند چکی ہے، قوم اب چوروں ڈاکوؤں کے جھانسے میں آنے کے لیے تیار ہے نہیں، اور قوم اب عمران خان کی جو ہے وہ قیادت میں اپنا حق چھیننے کے لیے جو ہے اب آپ کے سامنے کھڑی ہو گئی ہے۔ تو اب یہ خوف جو ہے آپ سے جو کچھ نہ کروا لے وہ کم ہے، پر ایک بات یاد رکھیے گا کہ جس ہجوم کو عمران خان نے قوم بنا دیا ہے، اب یہ قوم آپ کے سامنے کھڑی ہوئی ہے، اور جب قوم کسی کے سامنے کھڑی ہو جائے تو پھر تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے دنیا کی کہ وہاں جو قوم کا حق غصب کرنے کے لیے کھڑا ہوا، جو قوم کا حق چھیننے کے لیے کھڑا ہوا، تاریخ نے ان کو جو ہے وہ اپنے ورقوں پہ جو ہے جن ناموں سے یاد کیا ہے، جن لفظوں میں ان کے نام لکھے ہوئے ہیں، انہی لفظوں میں جو ہے آپ کے بھی نام انشاءاللہ اس تاریخ کے ورقوں میں لکھے جائیں گے۔ اور اب عمران خان صاحب جو ہے ڈٹے ہوئے کہ آج یہ ریلی کرنی ہے، زمان پارک میں جو ہے وہ لوگ جمع ہو رہے ہیں، پہنچ رہے ہیں، رکاوٹیں توڑ کے پہنچ رہے ہیں۔ تو دیکھیں کہ آج لاہور جو ہے وہ آپ کے ظلم اور جبر کے سامنے جو ہے وہ کیسی مثال قائم کرتا ہے۔ شام تک میں انشاءاللہ آپ کو اگلے ویلاگ میں اس کے حوالے سے جو ہے اور دیگر جو ہے آپ معلومات دوں گا، جو چیزیں ہوں گی وہ ڈسکس کریں گے۔ جب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔